سر 9 مئی کے مقدمات میں 10 سال قید کی سزا اور ایک شخص کے خلاف 4 شہروں سے مقدمات اور ان پر سزائیں جب ہوں تو پھر اپوزیشن یہ گلہ کرتی ہے کہ آپ لوگ انہیں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں بلکہ چنوا رہے ہیں. ہائیبرڈ نظام وہ بھی اپوزیشن کا خاتمہ چاہتا ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ تھینک یو ویری مچ اقرا. دیکھیں، اپوزیشن کی یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہم ان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. یہ جب 9 مئی کرنے لگے تھے تو کیا ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ 9 مئی کریں؟ یہ جب ISI کے دفاتر کو آپ نے تو وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، ہم نے بھی ٹی وی پہ ہی دیکھی تھی، جو اس کو دھکے دے رہے تھے اور اس کے گرا رہے تھے، MM عالم کے جہاز کو آگ لگا رہے تھے، ریڈیو پاکستان کو جلا کے راکھ کر دیا. وہ آج تک دوبارہ فعال اس طرح نہیں ہو سکا. وہ بلڈنگ جنا ہاؤس کو لگا، وہ راکھ کا ڈھیر بنا دیا. وہاں سے پنکھے اور مور اٹھا کر لے جا رہے تھے. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ کریں. یہ تو اس دن اس پلان کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ نکلے تھے کہ یہ یہاں پر کوئی فوج کے خلاف بغاوت جیسے بنگلہ دیش میں ہوا، یہ تو اس طرح کی کوئی گیم کرنے لگے تھے. یہ تو ان کو لینے کے دینے پڑ گئے. ہم نے تو ان کو دیوار سے نہیں لگائے. یہ تو خود وہ کیا کہتے ہیں، ہزارے ڈوب تھے، لوگوں کو بچایا، لیکن اسے میں کیسے بچاؤں جو ڈوبنا چاہے. یہ تو خود ڈوبنے والے لوگ، ان کو تو شوق تھا کہ ہم نے ڈوبنا ہے اور ہم نے انقلاب لانا ہے. وہ ٹکر کے لوگ ہیں، پتہ نہیں فلانے لوگ ہیں اور نہیں جھکنے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، انقلاب لائیں گے. تو جو یہ کرتے ہیں تو پھر ان کو بھگتنا بھی پڑتا ہے، بھگتے. ہم نے تو ان کو یہی کہا ہے کہ یہ اپنی بے گناہی ثابت کریں. اب آپ اس چیز کو دیکھ لیں، اب آپ اس کو چیک کر لیں. بالکل صحیح. وہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ وہ بری ہو گئے نا. وہ کہتے ہیں وہ فلم کے پریمیئر پہ تھے. 70 لوگ اور بھی بری ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس دن سینما میں بیٹھ کر منی بیک گارنٹی دیکھ رہے تھے فلم. اب 5 اگست کو دیکھیں نا، یہ سارے کے سارے فلم ہال میں بیٹھے ہوں گے، سب منی بیک گارنٹی دیکھیں گے. سر لیکن اگر یہی ثبوت زرتاج بی بی صاحبہ دیں، ان کا ثبوت تو پھر آپ لوگ مانتے نہیں ہیں، لیکن فواد چودھری اس بنیاد پہ بری ہو جاتے ہیں. بتا دیں کہ وہ بھی منی بیک گارنٹی میں بیٹھی ہوئی تھی. کوئی اپنی ویڈیو کلپ بتائیں، کوئی سینما کا ٹکٹ بتائیں، کوئی وہاں پریزنس اپنی شو کریں. بالکل قبول ہے، بالکل قبول ہوگا. اور ہم تو نہیں کہتے، یہ تو عدالت ہے، عدالت جانے اور مجرم جانے. یہ تو اسٹیٹ کی بات ہے، اس میں حکومت کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ خود جا کے اپنی بے گناہی ثابت کریں. اور اقرا، آپ کو یاد ہوگا جب ہمیں پاناما پہ بلا کے، پاناما میں جب کچھ ثابت نہیں ہوا تو پھر ہمارے لیڈر کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا اقامہ پر کہ اس نے اپنے بیٹے سے 10,000 روپے کی تنخواہ نہیں لی ہے، اور وہ اس کی ایک متوقع آمدن تھی ان کی، نواز شریف صاحب کی، اس لیے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے. ہم جب ان کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں رسیدہ کٹو، عدالت میں جاؤ. یہ مشورہ اب ان کے لیے بھی ہے کہ آپ کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کا الزام ہے. القادر ٹرسٹ کی زمینیں آپ کے نام پہ ٹرانسفر کیسے ہوئی، یہ سوال ابھی وہاں پر موجود ہے. NCA کے ریکور کیے گئے پیسے وہ القادر ٹرسٹ پر کیسے لگے؟ چوری کے پیسوں سے مدرسے نہیں بنتے، چوری کے پیسے کہیں اور جانے تھے، وہ قومی خزانے میں جانے تھے. 9 مئی کو یہ ساری وارداتیں ایک قسم کی، ایک نسل کی، ایک طرز کی، ایک ہی پروگرام کی پاکستان میں ہوتی ہیں. What do you think؟ یہ کوئی اتفاق تھا کہ کوئٹہ سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر لاہور تک، لاہور سے لے کر پشاور تک اور چکدرہ فورٹ تک آرمی کی تنصیبات پر حملہ کرنا، ان کے ایسٹس پر، شہداء کی یادگاروں پر، یہ محض اتفاق تھا؟ ہو سکتا ہے؟ نو. پورے ملک میں آپ کو مراد سعید کی وہ سٹیٹمنٹ تو یاد ہوگی، میں نے بھی سنی ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، کہ جس کو جو جگہ بتائی گئی ہے وہ وہاں پر جا کے اپنے ٹارگٹ پر ہلہ بول دیں. اچھا اختیار صاحب، اگر یہ بڑی تعداد میں جس طرح PTI اراکین کہہ رہے ہیں کہ نااہل ہو جائیں گے اور اسمبلیوں کی بائیکاٹ کا اعلان کر دیتے ہیں، تو اس سیاسی چیلنج سے نمٹنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کیا سیاسی آپشنز ہیں؟ یا تو آپ انہیں منا کر لے کر آئیں گے، یا پھر حکومت اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنے کا سوچے گی ضمنی الیکشن میں؟ نہیں اقرا، ان کو میں نہیں مانتا، میں نہیں یہ یقین کہ یہ لوگ اب اسمبلی نہیں جائیں گے. وہ
ایئر کنڈیشن ہال کے اتنے رسیا ہو گئے، اتنے عادی ہو گئے، وہ اب تحریکوں محریکوں والے نہیں رہے. ہاں. یہ وہ انقلابی تحریک انصاف نہیں ہے، یہ اب شو شاہ والی ہے. یہ بھڑک شڑک ماریں گے، یہ سارے وہ بنارسی قسم کا وہ پروگرام کرنے والے لوگ ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی استعفے دیں گے یا بائیک آؤٹ کریں گے. اسمبلیوں کا 7-8 لاکھ روپے کی تنخواہ لیتے ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، کمیٹیوں کے ممبر بن گئے ہیں، پارلیمنٹ لاجز میں کمرے لیے ہوئے ہیں، مراعات لے رہے ہیں. تنخواہوں میں بڑھوتری کا جو بل آیا ہے وہ تحریک انصاف کے اپوزیشن کے ممبرز نے سائن کیا، وہی لائے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ لوگ اب دھوپ میں کھڑے ہو جائیں گے 12 بجے کے؟ بالکل مجھے صحیح. نہیں لگتا ایسا، مجھے بالکل لگتا بھی نہیں ہے. اور اگر ہوگا بھی تو ان کو منانے کی تھوڑی سی اگر ایفرٹ بھی ہوگی تو یہ مان کے دوبارہ آ جائیں گے. اور یہ کاروبار ان کا تب تک ہی چلتا رہے گا جب تک عمران خان اندر ہے. اور ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ عمران خان باہر آئے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سیریس ہے. تو جو اے پی 2-4 سی کا بندے اگر اعلامیہ سر سیریس ہیں آیا تو ہے، وہی میرے خیال میں وہ ان کے سائڈ لائن بالکل صحیح. تو یہ جو اے پی سی کا اعلامیہ آیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ ہو، تو اس گرینڈ ڈائلاگ کے لیے بانی کو شامل ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے، عسکری جماعتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. جس نے سیاست کرنی ہے، جو جمہوری لوگ ہیں، جو سول سپریمیسی پر، پارلیمنٹ کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں سے ڈائلاگ ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ میثاق جمہوریت کی صرف رینیول نہیں بلکہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے چھوٹی جماعتوں تک، تمام سیاسی جماعتوں تک، اور ہر اس قوت تک جو جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر یقین رکھتی ہے. یہ ہائبرڈ رجیم کہاں سے آیا؟ یہ اس کے انوینٹر کون ہے؟ اس کا انوینٹر تو عمران خان تھا، وہی اس کا موجد تھا. آپ لوگوں نے بھی تو سر آگے یہ بڑھایا ساری اسے. چیزیں دیکھیں، ہم تو، آپ کو پتا ہے کہ ہم تو چلتی بس میں بیٹھے ہیں. ہم نے اڈے سے تو چلتی بس میں بیٹھنا پڑا. اور برننگ ٹرین مووی اگر آپ نے نہیں دیکھی ضرور دیکھی ہے. ایک جلتی ہوئی ٹرین میں چلانگ لگا کے ہم تو بچانے کی کوشش میں بیٹھ گئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم یہ ایفرٹ نہ کرتے تو شاید، میرے منہ میں خاک، شاید آج پاکستان بھی نہ ہوتا. ورنہ یہ تو 2600 کلومیٹر کی موٹر وے یہ آئی ایم ایف کو بیچ کر آ گئے، یہ ایئرپورٹس بیچ کر آ گئے ہیں، کشمیر یہ بیچ کر آ گئے ہیں، گوادر پورٹ یہ بیچ کر آ گئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے پاس کیا بچا تھا؟ کچھ بالکل یاد ہے صحیح. آپ کے؟ کچھ علم ہے؟ آپ کے پاس ایک چیز بچتی ہے بیچنے کے لیے، وہ ہے آپ کی ایٹمی قوت. یہ وہ بھی بیچ آتے. ان کا تو ایجنڈا ہی یہی تھا، یہ تو یہی کرنا چاہتے تھے. ہم نے تو پاکستان کو بچایا ہے. اور جس پاکستان کو یہ سفارتی طور پہ یہ تنہا کر گئے تھے، آپ کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ یاد کریں نا، 2022 میں جب یہ رخصت ہوئے، کیا سفارتی طور پہ آپ کے ساتھ کوئی ملک دوستی کی حالت میں تھا؟ یو نیم ایون اے کنٹری، کسی ایک ملک کا نام بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی. تو